السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، متعدد خواتین اسلام کی جانب سے بار بار یہ سوال آیا ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت اور کتب تفسیر و احادیث کے مطالعہ اور ذکر و دعا کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سوال کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی خواتین کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا کیا حکم ہے؟ پھر سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی خواتین کے لیے کتب تفسیر و احادیث کے مطالعے کا کیا حکم ہے؟ تیسرا حصہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی خواتین کے لیے ذکر و دعا اور استغفار کا کیا حکم ہے؟ تو ہم سوال کے پہلے حصے کی جانب آتے ہیں کہ سوال کا جو پہلا حصہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کا کیا حکم ہے۔ سوال کے اس حصے کی 3 نوعیتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی نوعیت یہ ہے کہ حیض و نفاس والی خاتون قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اس کی تلاوت کرے، تو واضح رہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ یعنی حیض و نفاس والی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ قرآن کریم کو چھوئے، اسے اپنے ہاتھوں میں لے اور ہاتھوں میں لے کر کے اس کی تلاوت کرے، اس لیے کہ حیض و نفاس والی عورت یہ پاک عورتوں کے حکم میں نہیں ہے، اسی لیے اسے حیض و نفاس کی حالت میں نماز و روزہ اور خانہ کعبہ کے طواف سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو حیض و نفاس والی عورت چونکہ پاک عورتوں کے حکم میں نہیں ہے اور قرآن کریم کی عظمت، اس کے تقدس اور اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اسے وہی شخص ہاتھ لگائے جو پاک ہو، جو پاکی کی حالت میں ہو۔ جو پاکی کی حالت میں نہ ہو وہ قرآن کریم کو نہ چھوئے، جیسا کہ موطا امام مالک اور احادیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جسے عبداللہ بن ابو بکر رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے نام جو خط لکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھا تھا، اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی، یعنی جو آدمی پاک نہ ہو وہ قرآن کریم کو نہ چھوئے۔ تو چونکہ حیض و نفاس والی عورت یہ پاک عورتوں کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے اسے قرآن کریم کا چھونا، ہاتھوں میں لے کر کے پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کے پڑھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی دوسری نوعیت یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت قرآن کریم کو زبانی پڑھے، یعنی جو اسے یاد ہے اس کو زبانی پڑھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی حیض و نفاس والی عورت حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کریم کو زبانی پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تیسری نوعیت یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت قرآن کریم کی تلاوت کرے موبائل کی اسکرین پہ یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر حیض و نفاس کی حالت میں عورت قرآن کریم پڑھتی ہے موبائل سے یا یہ کہ کمپیوٹر کی اسکرین سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کے لیے یہ عمل جائز ہے۔ اس کے بعد اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں کتب تفسیر و احادیث کے مطالعے کا کیا حکم ہے، تو واضح رہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ حیض و نفاس والی خاتون تفسیر کی کتابوں کو، مثلا تفسیر ابن کثیر ہے،
تفسیر آلوسی ہے یا یہ کی تفسیر طبری ہے، اس طریقے کی بہت سی جو تفسیر کی کتابیں ہیں، خواہ وہ عربی میں ہوں یا اردو زبان میں ہوں، کسی بھی زبان میں ہوں، اسی طریقے سے احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً جب وہ عورت معلمہ ہو یا طالبہ ہو، وہ مدرسہ جا کر کے ان کتابوں کو پڑھتی ہو یا گھر پہ اس کا مطالعہ کرتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حیض و نفاس والی خواتین تفسیر کی کتابیں پڑھ سکتی ہیں اور اسی طریقے سے احادیث کی بھی کتابیں پڑھ سکتی ہیں۔ اس میں بعض علماء نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر تفسیر کی کوئی ایسی کتاب ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ قرآن کریم پر مشتمل ہے، کہیں دو چار صفحے کے بعد ایک آدھ لفظ کی مفسر نے تفسیر کر دی ہے، یعنی اس کا بیشتر حصہ قرآن کریم پر مشتمل ہے، تو پھر اس عورت کو چاہیے کہ اس طریقے کی تفسیر کو پڑھنے سے بچے، اس لیے کہ اس کے بارے میں غالب حکم یہ ہے کہ وہ مصحف ہے، ایک آدھ جگہ پہ کہیں ایک آدھ لفظ کی تفسیر اور تشریح کر دی گئی ہے، تو بالعموم کتب تفسیر وہ احادیث کے مطالعے میں کوئی حرج نہیں ہے حیض و نفاس والی خواتین کے لیے، اس لیے کہ تفسیر کی کتاب کو لغت میں یا عرف عام میں قرآن نہیں کہا جاتا ہے، یعنی حیض و نفاس والی خواتین کے لیے جو ممانعت ہے وہ قرآن کریم کے چھونے کی، اور جو تفسیر کی کتاب ہے اس کو لغت میں اور نہ ہی عرف میں قرآن نہیں کہا جاتا، اسے تفسیر کی کتاب کہا جاتا ہے۔ جب اسے قرآن نہیں کہا جاتا ہے تو پھر اس کے چھونے اور اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر سوال کا جو تیسرا حصہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، اسی طریقے سے دعائیں کرنا یا استغفار کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حیض و نفاس کی حالت میں عورت اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ذکر کے جو بھی کلمات ہیں جتنا چاہے وہ پڑھے، ذکر کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے دعا بھی کر سکتی ہے، اللہ سے دعا کرے، مانگے، خواہ عربی زبان میں اپنی زبان میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بکثرت استغفار کرے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بکثرت استغفار کرے، استغفار کے جو کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں اور اسی طریقے سے سید الاستغفار ہے، ان کو پڑھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حیض و نفاس والی خواتین کے لیے جو چیز منع ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ قرآن کریم کو چھونا اور یہ کہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے پڑھنا، لیکن رہا مسئلہ زبانی پڑھنے کا یا موبائل یا کمپیوٹر سے پڑھنے کا، یا یہ کہ حیض و نفاس کی حالت میں کتب تفسیر و احادیث کا مطالعہ کرنا، یا یہ کہ ذکر و دعا کرنا، استغفار کرنا، ان تمام تر امور میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تو خواتین اسلام کو دینی مسائل کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور انہیں علم و بصیرت کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔